السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچے، آپ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہو کہ ہمارا پہلا سبق علاقائی سیر کمپلیٹ ہو چکا ہے سمجھا کر۔ اس بار میں مشقی سوالات کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی۔ یہ جو سیر ہے وہ ایک کہانی کے طور پر آپ کو بیان کی گئی ہے، لیکن اس پر کہانی پر کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ آپ نے جو تجربہ لیا ہے سیر کے دوران پڑھتے وقت آپ نے جن جن جغرافیائی عوامل کی معلومات حاصل کی ہے اس پر ضرور سوالات پوچھے جائیں گے۔ اس پر کوئی موروثی قسم کے سوالات یعنی آبجیکٹیو ٹائپ کوشچن نہیں پوچھے جائیں گے، بلکہ ان تجربات پر 4 مارک کے لیے مختصر جواب دیجیے یا کوئی بڑا کوشچن پوچھنے کے چانسز ہیں۔ جیسے کتاب کے اندر ہماری ایکسرسائز میں دیا گیا ہے، پہلا اپنے علاقے کی سیر کی رویداد تیار کیجیے۔ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ انٹرنیٹ کی مدد سے کسی ایک علاقائی سیر کا کوئی مقام طے کرنا پڑے گا اور اس کا بغور مشاہدہ کر کے اس کے تجربات کو اپنے زبان میں قلم بند کرنے ہوں گے، کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے آپ سیر کو نہیں جا سکتے۔ اور علاقائی سیر کی لکھتے وقت میں پہلے پوائنٹس کیا ہونا چاہیے کہ اس کی اہمیت لکھنا چاہیے، پھر ابتدائی تیاری، پھر ضروری وسائل، احتیاط، پھر اس کے بعد میں نکات کے اندر تمہید ہے، علاقائی سیر کے ذریعے اکٹھا کی گئی معلومات اور اس کی پیشکش، اس کے نتائج وغیرہ کا اظہار آپ لوگ ایک سسٹمیٹک طریقے سے اس میں کریں گے۔ دوسرا جو ہے سوال نمبر 2، کارخانے کی علاقائی سیر کے لیے سوال نامہ تیار کیجیے۔ تو آپ کارخانے کی سیر کے لیے کئی سارے 8-10 چھوٹے چھوٹے سوالات آپ لوگ بنا سکتے ہیں۔ جیسے سوال نمبر 2 ہوگا علاقائی سیر کے کارخانے کی علاقائی سیر کے لیے سوال نامہ تیار کیجیے۔ اس کے جواب میں آپ اپنے دل سے 10-12 سوالات بنا سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر علاقائی سیر کے لیے کارخانے کی سیر کے لیے سوال نمبر 1 ہونا چاہیے کہ اس کارخانے کا قیام کس سال ہوا، کارخانے میں کون کون سی چیزیں تیار کی جاتی ہیں، کارخانے میں کام کرنے والے مزدوروں کی تعداد کتنی ہے، کارخانے میں اشیاء کی پیداوار کے لیے کس قسم کے خام مال کی ضرورت ہوتی ہے، کارخانے میں اشیاء کی پیداوار کے لیے خام مال کہاں سے آتا ہے، کارخانے میں تیار شدہ مال کسے فروخت کیا جاتا ہے، کارخانے میں کام کرنے والوں کی حفاظت کا کیا نظم کیا گیا ہے، ماحول کو نقصان نہ پہنچے اس مقصد کے لیے کون سا طریقہ استعمال کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 3، علاقائی سیر کے دوران کچرے کو ٹھکانے لگانے کا انتظام کس طرح سے کریں گے۔ اگر ایسا سوال آ گیا آپ کو تو آپ کو اس کے 4 پوائنٹس بنا کر کے جواب لکھنا ہے۔ مثال کے طور پر علاقائی سیر کے دوران پیدا ہونے والے کچرے کو جمع کرنے کے لیے بوری یا تھیلیاں ساتھ لے جائیں گے۔ نمبر 2، اس بات کا خیال رکھیں گے کہ علاقائی سیر میں شامل افراد کے ذریعے کچرا نہ پھیلے۔ اس کے لیے علاقائی سیر کے دوران استعمال کے بعد بیکار ہونے والی اشیاء، بچا کچا خراب کھانا وغیرہ اکٹھا کر لیں۔ پوائنٹ نمبر 3، متعلقہ علاقے میں اطلاعی بورڈ، نکڑ ناٹک، نوٹس بورڈ وغیرہ وسائل کے ذریعے صفائی کے تعلق سے بیداری میں اضافہ کریں گے۔ پوائنٹ نمبر 4، متعلقہ علاقے میں کچرے کو ٹھکانے لگانے کے لیے اس علاقے کے انتظامی افسران سے اساتذہ کی رہنمائی میں خط و کتابت اور انٹرویو کے ذریعے رابطہ قائم کریں گے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہمارے مشق کے اندر دیا گیا ہے، علاقائی سیر کے لیے آپ کون کون سی اشیاء ساتھ لیں گے۔ اس کا جواب بھی ہمیں 4 پوائنٹ پر لکھنا ہے۔ پوائنٹ نمبر 1، معلومات درج کرنے کے لیے بیاض، قلم، پینسل، پیمائشی پٹی، کیمرہ، دوربین وغیرہ۔ پوائنٹ نمبر 2، مقام کی سمت طے کرنے کے لیے کتب نما اور گہرے مطالعے کے لیے نقشے۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے علاقائی سیر کے مقصد کے لحاظ سے معلومات اکٹھا کرنے کے لیے سوال نامہ۔ پوائنٹ نمبر 4 ہے علاقے سے پانی کا نمونہ، مٹی، نباتات، پتھروں وغیرہ کے نمونے اکٹھا کرنے کے لیے کاغذی تھیلی یا بند ڈھکن والے ڈبے، ان کے علاوہ ٹوپی، پانی کی بوتل، فرسٹ ایڈ باکس وغیرہ۔ سوال نمبر 4 ہے علاقائی سیر کی ضرورت کو واضح کیجیے۔ اس کو تھوڑا گھما کر بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ علاقائی سیر کی اہمیت کیا ہے، تبھی بھی ہم کو یہی پوائنٹس لکھنا ہے۔ پوائنٹ نمبر 1 ہے علاقائی سیر کے ذریعے جغرافیائی تصورات، عوامل کا ذاتی تجربہ حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ نمبر 2، علاقائی سیر کے ذریعے انسان اور ماحول کے آپسی تعلق کی معلومات حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 3، علاقائی سیر کے لیے منتخب کیے گئے مقام کی سماجی، معاشی، تاریخی، تمدنی صورتحال کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔
پوائنٹ نمبر 4، علاقائی سیر کے ذریعے جغرافیہ کا مطالعہ بہت دلچسپ ہو جاتا ہے اور حاصل کردہ علم کے انطباق کی رفتار بڑھ جاتی ہے۔ کچھ سوال جو ہے، ایک اہم سوال یہ بھی اکثر و بیشتر پوچھا جاتا ہے کہ علاقائی سیر کے دوران کون سی احتیاط برتیں گے؟ علاقائی سیر کے دوران خصوصاً درجہ ذیل احتیاط برتیں گے، ایسا لکھ کر کے آپ پوائنٹ نمبر شروع کریں گے۔ یہ بھی 4 پوائنٹ میں آپ کو جواب لکھنا ہوگا۔ پہلا پوائنٹ ہوگا علاقائی سیر کے دوران خود کا دوسروں کا تحفظ کریں گے۔ اس کے لیے شناختی کارڈ، فرسٹ ایڈ باکس، ضروری فون نمبروں کی فہرست وغیرہ ساتھ رکھیں گے۔ پوائنٹ نمبر 2، علاقائی سیر کے دوران اساتذہ کی ہدایات پر پابندی سے عمل کریں گے۔ پوائنٹ نمبر 3، علاقائی سیر کے دوران مقامی لوگوں سے رابطہ قائم کر کے وہاں کی واضح اور صحیح معلومات حاصل کریں گے۔ پوائنٹ نمبر 4، اس بات کا دھیان رکھیں گے کہ علاقائی سیر کے دوران وہاں کی کسی چیز اور ماحول کو کوئی نقصان نہ ہونے پائے۔ معروضی سوالات کے تعلق سے اگر بات کی جائے تو اس کے اندر بیانات صحیح ہیں یا غلط بیان کو درست کر کے لکھیے، ایسے 4-5 جملے ہماری نظر میں آتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر پہلا ہے، علاقائی سیر کے دوران مقامی افراد سے ملاقات کے ذریعے معلومات حاصل کی جا سکتی ہے۔ صحیح ہے نا؟ یہ حاصل کر سکتے ہیں، تو یہ جملہ صحیح ہے۔ دوسرا، علاقائی سیر کی منصوبہ بندی ضروری نہیں، یہ غلط ہے، کیونکہ علاقائی سیر کی منصوبہ بندی ضروری ہوتی ہے۔ علاقائی سیر کا مطلب تفریح کے نقطہ نظر سے سیر کرنا، غلط ہے۔ علاقائی سیر کا مطلب مطالعے کے نقطہ نظر سے کی جانے والی جغرافیائی سیر کرنا ہے۔ نمبر 4، علاقے اور ضرورت کے مطابق مختلف علاقوں کے باشندوں کی زندگی گزارنے کے وسائل بھی مختلف ہوتے ہیں۔ صحیح ہے۔ مختلف علاقوں کی بارش کے تناسب کا فرق وہاں کی نباتات کی بنا پر سمجھ میں آتا ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ اس طرح سے ہماری یہ مشق مکمل ہوئی۔ امید ہے کہ آپ لوگ کلاس ورک بنا کے اس میں سبق نمبر 1 علاقائی سیر، اس کی معلومات اور سوال و جواب مشق مکمل طور پر حل کریں گے۔